علیہ السلام جو ہے معصوم ہے. انبیاء علیہ السلام کیا ہیں؟ معصوم کا مطلب جن سے گناہ خطا نافرمانی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کیا ہے؟ مقتدا ہے. کیا ہے؟ مقتدا ہے، پیشوا ہے، نمونہ ہے. آپ علیہ السلام کو کہا گیا اسوۃ حسنہ کہ دوسروں کے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ اگر ان کے اندر کوئی صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نافرمانی تو کیا ہے؟ اللہ کی ہے نا. تو کوئی نہ کوئی نافرمانی پائی جاتی تو انبیاء علیہ السلام کی ذات معمول نہ رہتی. کہ امن والی تو نہیں ہے نا کہ نافرمانی پائے گی تو ان کی ذات پر کیا ہوتا؟ حرف آتا تھا کہ یہ تو خود ہی مبتلا ہے، ہم اس کے پیچھے کیسے چلیں؟ یہ کیا ہے؟ خود ہی اللہ کا نافرمان ہے تو ہم کیسے اس کے پیچھے چلیں؟ ایک زد آ سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ عقیدہ ہے تمام ائمہ اربعہ کا، جمہور امت کا، کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ہر گناہ سے پاک ہے. ہر گناہ سے کیا ہیں؟ پاک ہے. اگر ہم ایسا عقیدہ نہ رکھیں تو پھر انبیاء علیہ السلام پر کیا آئے گی کہ وہ آئیڈیل ہی نہیں رہیں گے. پھر ان پر زد آئے گی کہ جو خود مبتلا ہے تو ہم اس کی کیا کریں. تو یہاں پر جو ہوئی ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا؟ کھا لیا. آگے جا کر آتا ہے، پھر آگے کچھ اور بھی واقعات ہیں. تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی غلطی کیا ہوگی؟ اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں خطا. ایک ہوتا ہے روزہ توڑنا، میں نے جان بوجھ کے کیا کیا؟ پانی پی لیا. ایک کلی کر رہا تھا، تھوڑا سا پانی خود جان بوجھ تو نہیں ہے، کلی کرتے ہوئے غلطی سے کیا ہوا؟ چلا گیا. اب اس کو کیا کہیں گے؟ جان بوجھ کے کیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ خطا. تو جو یہ ہے کہ جان بوجھ کے کیا اس کو کیا کہیں گے؟ غلطی، کہ اس نے قصوروار. اب یہ قصوروار نہیں. ایک آدمی ہے کہ بھول کے کھا لیا، کیا ہوا؟ بھول کے کھا لیا تو شریعت کہتی ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. ایک جان بوجھ کے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اب بھول اس کو کہتے ہیں نسیان. کیا کہتے ہیں؟ نسیان یا خطا. تو انبیاء علیہ السلام سے جہاں ایسی چیزیں ہیں تو اس سے ہم کہیں گے کہ ان سے کیا ہو گئی؟ بھول ہو گئی، قصور ہو گیا، بھول ہو گئی، یا ان سے کیا ہو گئی؟ خطا ہو گئی. کہ اجتہادی غلطی. اجتہادی غلطی جیسے آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ مثال دے کر فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ریشم کا ٹکڑا لیا اور ایک طرف سونا لیا، اور یوں اشارہ کر کے کہا کہ یہ دو چیزیں ایسے ہاتھ میں لی. ریشم کپڑا ہے ریشم کا، وہ تھوڑا سا ٹکڑا ہاتھ میں تھا، اور سونے کے انگوٹھی تھی ایسی کچھ. فرمایا کہ یہ دو چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں. یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اب بعضوں نے کہا جی اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں جو دو چیزیں تھی وہ حرام تھی، بعد والی کیا حلال ہوگی. ایسے ہو سکتا ہے؟ اشارہ تو اس طرف دیا تھا نا جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. تو اس سے دوسرا مفہوم بھی کیا ہو سکتا ہے کہ یہ تو دو حرام ہیں، جو بعد والی ہیں کیا ہیں؟ حلال ہوں گی. ایسا نہیں. یہ اب آدمی کوئی غلطی کر لے کہ نہیں جو وہ تو ان دونوں کے بارے میں. تو بعض روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اشارہ کر کے کہا گیا تھا اس درخت سے نہ کھانا، تو ان سے یہ بھول ہوئی تو اس سے منع کیا گیا. تو اس سے تو بلکہ اس سے ہم جنس جو تھا اس سے تو منع نہیں کیا گیا تھا. یہ خطا ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ خطا ہو گئی. اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، شیطان نے کیا کیا؟ بہکایا تھا، اور ان کے بہکاوے میں کیا ہوا؟ خطا ہو گئی. تو یوں کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے کئی آیات میں آئے گا. تو اس پہ بعض دوسرے جو فرق باطل ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر. تو یہ ہمارا اہل السنہ والجماعت کا، اہل السنہ والجماعت کا کیا ہے؟ عقیدہ. ہم سارے کیا ہیں؟ اہل سنت. اہل سنت وہ بریلوی نہیں بلکہ یہ پورے جتنے وہ الگ سے ایک عقائد کا وہ باب ہے، اس میں سب کو کہا جاتا ہے اہل السنہ. اہل السنہ والجماعت جس میں تمام ائمہ اربعہ ہیں، تمام ائمہ اربعہ، چاہے امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہوں، امام احمد حنبل کا ہوں، یا امام شافعی رحمۃ، کسی بھی امام کے کیا ہے پیروی کرنے والے ہوں، وہ سارے اہل السنہ والجماعت کرتے ہیں. تو اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کیا ہیں؟ معصوم. تمام انبیاء علیہ السلام ہر خطا سے، ہر غلطی سے کیا ہے؟ معصوم ہے، محفوظ ہیں، کہ ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی. چھوٹی بھی نافرمانی بھی اللہ تعالیٰ کی ان سے نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ ہے. تو اس سے یہ نہ سمجھا، اس لیے ہم نے یہاں پر ترجمہ کیا کیا تھا کہ قصوروار یا خطا کار، ان سے خطا ہو گئی. تو آگے جا کر جیسے ہوئے کہ ان سے بھول ہو گئی، یوں بھی کہہ سکتے ہیں.
کہ انہوں نے جو کھا لیا تو انہوں نے کہیں گے ان سے بھول ہو گئی، کہ اس وجہ سے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے ان کو بہکایا اور جس جگہ پر تھے یعنی جنت کے اندر تھے اس سے وہ نکل گئے۔ اب یہاں پر پیچھے یہ آیا کہ اسکن آپ اور آپ کی بیوی کیا کرو جنت میں رہو، یہاں شیطان کا ذکر تو تھا نہیں، وہ جنت میں کیسے آ گئے ہے نا کہ بعد میں تو بعد میں وہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی ہے فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الرَّجِيمِ کہ نکل جا تو کیا ہے مردود ہے، تو پھر یہ جنت میں کہاں سے آیا؟ تو بعض روایت میں یہ فرمایا گیا کہ جب اس نے مانگی تھی نا کہ مجھے قیامت تک کیا کر دے مہلت دے دے، تو اللہ نے اس کو مہلت بھی دی تھی، پھر اس نے وہ بھی کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ مجھے یہ صلاحیت بھی دے میں اس کو کیا کروں گمراہ بھی کروں۔ تو اللہ نے ہر اس مانگ پہ جو جو چیزیں تھی اس کو مل گئی۔ پھر اللہ نے خود کہا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ یہ تمہارا کیا ہے کھلا دشمن ہے۔ تو یہی ہے کہ اب شیطان کے اندر صلاحیت تو تھی کہ وہیں سے بیٹھ کر جیسے اللہ تعالیٰ القاء کر سکتے ہیں تو ایسے اس کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ یہ انسان کے رگوں کے اندر روایت میں تھے ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ شیطان مجرا یجری دم کہ ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کے اندر خون دوڑتا ہے، ایسے اس کے اندر صلاحیت ہے۔ تو ایک میں ہے کہ اس نے باہر بیٹھے بیٹھے ہی کیا کر دیا دل کے اندر ایک توجہ ڈال دی تو اس سے بہکاوے میں آ گئے۔ بعد میں کہا کہ نہیں یہ جو ہے خود جنت میں کیا ہوا تھا جنات کو بعض چیزوں کی صلاحیت تھی تو یہ جنت میں گھس گیا تھا، تو اس سے کیا ہوا بس اللہ کی مشیت تھی کہ انہوں نے زمین پہ آنا تھا اس وجہ سے۔ اب کیفیت کیا تھی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ جمع کا صیغہ، حالانکہ پیچھے تو دو کا صیغے آ رہے ہیں نا، فَقُلْنَا وَقُلَا میں دو صیغہ ہے، قُلَا تثنیہ کا صیغہ ہے، وَلَا تَقْرَبَا الف کے ساتھ ہے یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اب یہاں پر فَأَزَلَّهُمَا ہما میں جو ہے یہ بھی کیا ہے عربی میں تثنیہ کے لیے آتا ہے، دو کے لیے۔ فَأَخْرَجَهُمَا یہ بھی کس کے لیے ہے تثنیہ، دو کے لیے آ رہا ہے صیغہ۔ وَقَانَا نام میں کیا کانا کانا گرامر میں دیکھیں تو دوسرا تثنیہ کا صیغہ ہے، لیکن قُلْنَا اهْبِطُوا میں جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا میں کیا ہے جمع کا صیغہ ہے۔ تو اس سے اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہاں سے جنت سے نہیں نکالا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی ان کی بیوی کو بھی اور شیطان کو بھی کیا کہا نیچے اتر جاؤ، کہ شیطان بھی نیچے اتر آیا کہ بعض کو ملی بعض۔ اب شیطان کیا ہے اسی لیے آگے فرما دیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ تم جنت سے یہاں سے نعمتوں سے نکل جاؤ، اب دوسری سزا کیا ہوگی کہ تمہارے بعض کے کیا ہوں گے دشمن ہوں گے۔ شیطان میں صرف شیطان دشمن نہیں ہے، جیسے قرآن مجید کی آخری آیت میں ہے نا کہ صرف شیطان جو ہے شیطان وہ جنات کی قسم سے، بلکہ انسان بھی کیا ہوتے ہیں شیطان ہوتا ہے۔ من الجنتی والناس کہ الذی یوسوس فی صدور الناس کہ اللہ مجھے اس آدمی سے اس سے جو وسوسے ڈالتا ہے دل میں اس سے بھی کیا کر محفوظ ہے۔ قل اعوذ کے معنی پناہ مانگتا ہوں، آگے وہ سارے والے الذی یوسوس فی صدور الناس کے جو دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنتی والناس اس سے اشارہ ہو گیا جنات صرف وہ شیطان نہیں ہے بلکہ شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ کام جو انسان شیطان والے تھے انسان کرے گا تو انسان بھی کیا ہوگا شیطان ہوگا۔ جو وسوسات انسان ڈالتا ہے جن برائیوں پہ شیطان ڈالتا ہے وہ انسان لے کر جائے گا تو وہ بھی کیا ہوگا شیطان ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ہے تمہارے بعض کے یا تو شیطان انسان کا کیا ہوگا دشمن ہوگا، یہ انسان کا کیا ہوگا دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ لیکن زمین پر جا رہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہو گے، یہ اشارہ بھی کر دیا، حکم دیا کہ اب اس جنت میں پھر لوٹ کے آؤ گے، زمین میں تو آزمائش کے لیے جا رہے ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ کہ زمین کے اندر تمہارے لیے ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور نفع ہوگا کچھ زندگی کے اندر۔ تو آگے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات القاء کی ہے، تو یہاں ہے کہ ان کو سکھلائے، انہوں نے اپنی بیوی کو سکھلا دی۔ یہاں تو صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن 8ویں پارے میں ہے قَالَا رَبَّنَا، دو کا صیغہ ہے نا جیسے تثنیہ کا، قَالَا انہوں دونوں نے کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے، پھر اپنی بیوی کو بھی وہی کلمات سکھائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے جہاں ربنا کے الفاظ ہیں وہاں سے شروع میں قالا ربنا، کہ دونوں نے کیا کہا، غمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فتاب علیہ، پھر اللہ نے اس پر توبہ قبول کر. اب توبہ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مغفرت، رحمت، یعنی سزا سے رجوع کر کے معاف کر دینا، رحمت کرنا. جب توبہ کی نسبت اللہ کے تابہ کا معنی تو ہوتا ہے توبہ کرنا. جب تابہ علیہ، انہوں نے اس کی توبہ قبول کی، یعنی ان کی خطا کو معاف کر دیا، ان پر رحمت کی، مغفرت کر دی. اگر توبہ کی نسبت بندے کی طرف سے ہو تو پھر کہیں گے کہ معصیت سے رجوع کر کے اطاعت کی طرف آ رہے، معصیت سے لوٹ کر کس کی طرف آ رہے ہیں، اطاعت کی طرف، کہ جو میں نے گناہ کیے وہ معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ ہے توبہ کی نسبت جب اللہ کی طرف کہ اللہ نے اس پر رحم کیا، اس کی توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر پیچھے بھی یہی حکم تھا. پہلا حکم تو یہی تھا کہ سزا کے طور پر، دوسرا حکم تھا کہ وہ خلیفہ کی جو چاہت تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب اتر جاؤ کہ زمین کے اندر کیا ہو، خلافت کا نظام قائم کرو، اللہ کے حکموں کو پھیلاؤ. کیسے حکم آئیں گے، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی. اب اس کو کیا کرنا ہے، آگے نافذ کرنا ہے، پھیلانا ہے. جو شخص ہدایت کی پیروی کرے گا، پیچھے چلے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، خوف کہتے ہیں آئندہ آنے والی مصیبت، آئندہ آنے والی مصیبت کا ڈر، کہ آگے جا کر میرا کیا بنے گا، جیسے آگے جا کر میں فقیر تو نہیں ہو جاؤں گا، آگے جا کر میں محتاج تو نہیں ہو جاؤں گا. یہ خوف مختلف قسم کا ڈر ہے نا آگے چل کر. تو اس خوف کو کہتے ہیں جو مستقبل میں پیش آمدہ ہو، مستقبل میں پیش آمدہ ہو. تو قیامت کے دن بہت سارے خوف ہوں گے انسان کو. تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی اللہ کے حکموں کو مانے گا، اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی اختیار کرے گا، لا خوف علیہم، کہ ان پر وہ خوف نہیں ہوگا. یعنی اللہ کے اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہیبت، جلال، ایک دبدبہ، ایک روب جو ہوگا، جیسے ایک بڑے کے سامنے ہوتا ہے نا، تو ایسے آدمی پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا جو فرمانبردار. ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر غم ہوں گے. اور حزن کہتے ہیں اس غم کو جو گزشتہ چیزوں پر ہوا، جو پہلے کہ بچپن میں یہ بھی کر لیتا، یا کاش کہ اتنا 2-4 دن پہلے یہ کام بھی کر لیتا تو اتنا نفع ہو جاتا. کہتے ہیں نا جو گزشتہ کاموں پر جو آدمی کو ایک غم ہوتا ہے اس پر، تو وہاں جا کر یہ بھی نہیں ہوگا کہ کاش دنیا میں لوٹ کے جائیں اور پھر ہمیں مہلت دیجیے، ہم یہ کما کے، یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اور مرتبہ اعلیٰ کر لیں، یہ تو الگ ہے. یہ غم نہیں ہوگا کہ جو کر کے ہیں وہ غلط تھا، نہ تو غمگین ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، کہ وہ جہنم والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے.